رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیۃ اللہ المنتظر الحجۃ الثانی عشر، روحی و ارواح العالم لتراب مقتمہ الفداء، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید پڑھ کر کے ان مرحومین کے روح کو اصال کریں۔ جناب عباس باندی بنت حسن رضی، نظر حسین ابن امیر حسن، علی باندی بنت امیر حسن، امیر حسن ابن مہدی حسن، ہادی حسن ابن مہدی حسن، علی اصغر ابن نوش حسن، سید علمدار احمد رضوی، سید وقار احمد رضوی، سید دلدار احمد رضوی، سید سردار احمد رضوی، سید وقار احمد رضوی، یہ پانچوں جو ہیں ابن سید نثار احمد، اور جملہ مومنین مومنات کے۔ عزیزان، ایک بچہ بہت بیمار ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، آدان حسن، خاص طور سے اس کی شفا کے لیے، اور جو مومنین کا نام لکھا ہے میں ابھی پڑھ رہا ہوں، 5 بار آیت شریفہ کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ محمد شفیع دولارے صاحب، ارمان بھائی، بابو بھائی، اور بجلی حیدر صاحب، علی حیدر صاحب، اور فیض فاطمہ، غلام حسن، محمد رضا عرف شعیب، ان کے لیے 5 بار اما یجیبو کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہم صلی علی محمد۔
ایک بار اور سب لوگ مل کے صلوات بھیجیے۔ سامعین کرام، معرفت اہل بیت علیہم السلام کے سلسلے میں یہ آج چوتھی مجلس ہے۔ تقریباً ایک سلسلے وار بھی گفتگو رہی ہے، آج چوتھی مجلس ہے تو ہو سکتا ہے کچھ باتیں پہلے سے مربوط ہو۔ عزیزو، ایک بات توجہ سے اس بات پر رہے آپ حضرات کی کہ امر ولایت یا معرفت اہل بیت معرفت ائمہ معصومین ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ ہر کس و ناکس اس کو تحمل نہیں کر سکتا۔ معرفت اہل بیت بھی بہت مشکل ہے، اور میں مجھ جیسا ایک کم علم انسان جس کی معلومات بڑی محدود، وہ اس موضوع کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور وہ بھی صرف 5 مجلسوں میں اتنے مطالب کو سمیٹا نہیں جا سکتا، اور بھی زیادہ مجلسیں بھی ہوں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، نہ میرے لیے پڑھنا اور سمجھنا بھی، اور نہ آپ کے لیے پوری طرح سے سمجھنا، کیونکہ جب ہمارے مولا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام نے فرما دیا اِنَّا امرنا صعب مستصعب، ہمارا امر یعنی ہماری ولایت امر ولایت یہ بڑا مشکل ہے۔ لا يتحملہ الا ملک مقرب، اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، کوئی تحمل نہیں کر سکتا سوائے ملک، وہ بھی ملک مقرب، جو اللہ کے جو خصوصی جو قریب ترین ملائکہ ہیں، اور نبی مرسل یا نبی جو رسول بھی ہیں، وہ اس کو برداشت کر سکتے ہیں امر ولایت کو۔ او عبد امتحن اللہ قلبہ بالایمان، یا وہ بندہ جس کا اللہ نے جس کے دل کا امتحان ایمان سے لے لیا ہو، یعنی وہ اس امتحان کو پاس کر چکا ہو، ایمان کے امتحان کو وہ کامیابی کے ساتھ میں پاس کر چکا ہو، کامیاب ہو چکا ہو، وہی امر ولایت کو عزیزو سمجھ سکتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ بہرحال ہمارا فرض ہے جتنا میں سمجھاؤں تھوڑا بہت آپ کو سمجھاؤں، اور آپ بھی جتنا سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو چیزیں بہت ضروری ہیں عزیزو میرے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی، ولایت میں یعنی اہل بیت کے سامنے تسلیم رہنا سب سے زیادہ ضروری چیز۔ دیکھیے ایک امام ابھی زندہ ہے عزیزو، وہ انشاءاللہ ایک دن ان کا ظہور ہوگا۔ آسان میں لفظوں میں اور آسان باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، ایک دن انشاءاللہ مولا کا ظہور ہوگا، جب وہ بہت سارے کام انجام دیں گے دنیا میں۔ کچھ کام ان کے ہماری سمجھ میں آئیں گے، ہماری عقل اور ہماری مرضی کے مطابق ہوگا، لیکن بہت سارے ایسے کام ان کے ہوں گے جو ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ ہماری عقل اس کے بالکل خلاف بھی ہو سکتی ہے، ہماری مرضی ہماری خواہش بالکل خلاف بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم کو حق نہیں ہے عزیزو، اس بات کو باندھ کے رکھیے گٹھا میں۔ ہم اگر چوں چرا کریں گے، اعتراض کریں گے وہاں پر، تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے، یہی سب سے بڑی گمراہی ہے۔ ہم کو کاملاً 100% موم کی طرح سے، ایک قلعے کی طرح سے، کہتے ہیں نا جسٹ لائک قلعے بچے موم، ایک بالکل امام کے آگے تسلیم اور سرخم رہنا ہے۔ اگر جان گئے، یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ امام ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ امام ہے تو یہ معصوم ہے، ان سے غلطی کا امکان نہیں۔ امام ہے تو یہ مہربان ہے، امام ہے تو یہ ظالم و جابر چنگیز خان و ہٹلر نہیں ہے، یہ امام ایک رؤوف اور مہربان ہوتا ہے۔ امام ہے تو ان کے علم میں کوئی خطا نہیں ہے، ان کے عمل میں کوئی خطا نہیں ہے، مہربان بھی ہے، حکمتوں کو جاننے والے ہیں، مصلحتوں کو جاننے والے ہیں، لہذا ہم کو کاملاً تسلیم رہنا ہے عزیزو۔ اسی لیے حدیث ہے پیغمبر کی، آخری امام کے سلسلے میں انشاءاللہ اس موضوع کو کل ہو سکتا ہے میں آگے بڑھاؤں، کہ لا یخرجو، آخری امام کے بارے میں فرما رہے ہیں، لا یخرجو الا بعد حیرۃ و غیبۃ، آخری امام جب ظہور کریں گے، لا یخرجو، خارج نہیں ہوں گے، ظہور نہیں کریں گے، مگر بعد از ایک زمانے کی غیبت کے بعد اور
مومنین کی حیرت کے بعد، مومنین حیرت و پریشان، ایک عجیب امتحانات سے مومن گزرے گا اس وقت۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر امتحان میں کامیاب ہو جائیں تو ہر حال میں آپ کو تسلیم رہنا ہے امام کے سامنے، اپنی عقل، اپنی مرضی، اپنی ہوا اور ہوس، اپنی خواہشات یہ نہیں لگانا۔ بہت سارے ہے روایت میں آئیں گے لوگ، آپ کیوں آ گئے؟ مولوی صفت، مولوی لوگ ظاہراً تعویذ ہے روایت میں بڑی بڑے گلے میں گنڈا اور تعویذ پہنے ہوں گے اور ممکن ہے بڑی بڑی تمام علامتیں ہوں، لیکن امام پر اعتراض کریں گے آپ کیوں آ گئے؟ جہاں سے آئے آپ واپس چلے جائیے، ہم لوگ ہیں سنبھالنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے انہی لوگوں کا قتل ہوگا۔ میں یہ جو بتا رہا ہوں اپنی حجت تمام کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ مومنین بہت سخت امتحان ہوگا، امام کے ظہور سے پہلے بھی اور امام کے ظہور کے وقت میں بھی۔ ہزاروں چاہنے والے بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، اور ہزاروں لوگ جو بھٹکے ہوئے ہوں گے پہلے سے، اگر دل صاف ہوگا اور اللہ ہم کو ہدایت کرنا چاہے گا تو وہ ہدایت بھی پائیں گے۔ تو بہت بڑا درہم برہم ہونے والا ہے معاملہ، لہذا بہت ہوشیار رہنا ہے عزیزو۔ بس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تسلیم رہے امام کے آگے۔ امتحان عزیزو، اب ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے آپ حضرات۔ دیکھیں، امتحان الہی بہت سخت ہے، دشوار ہے امتحان الہی۔ کیوں سخت ہے؟ اللہ کا امتحان کیوں سخت ہوتا ہے؟ اس لیے سخت ہوتا ہے کہ ہم کو اللہ کی حکمت اور مصلحت کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ کیوں اللہ یہ امتحان لے رہا ہے، پردے کے پیچھے کا کیا منظر ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے، لہذا اللہ کا امتحان سخت ہوتا ہے۔ دنیا کے بھی امتحان جو ہوتے ہیں، جو بڑے اگزام ہیں، وہ بھی سخت کیوں ہوتے ہیں، مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیوں طالب علم یا کوئی ایک اسٹوڈنٹ جو اگزام دینے جاتا ہے تو کیوں گھبراتا ہے؟ کیوں ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں؟ کیوں گھبراہٹ ہوتی ہے؟ کتنا بھی مطالعہ کر کے جائے آدمی، اگر پڑھنے والا بچہ بھی ہے وہ بھی ایک گھبراہٹ رہتی ہے امتحان کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو سوالات کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے، معلومات اس کو نہیں ہوتی ہے۔ امتحانات الہی ہم اس کے مصلحتوں کو جانتے نہیں۔ جیسے دعائیں ہماری، ہم بہت ساری دعاؤں کو، حج پہ بھی جا رہے ہیں، زیارت پہ بھی جا رہے ہیں، یہاں بھی وہاں بھی، ہر جگہ دعا مانگ رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اب ہم گھبرائیں، مایوس ہوں اس دعا سے، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت کام کرتا ہے۔ ہم چونکہ اس کی مصلحت اور اس کی حکمت کو نہیں سمجھ پاتے، لہذا امتحان سے گھبرانے لگتے ہیں، بہت جلدی بدظن ہو جائیں گے، ناراض ہونے لگتے ہیں اللہ سے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں نا دعا افتتاح میں، ان ابطا انی اتبت بجہلی، اگر آپ ذرا سا تاخیر کر دیتے ہیں، لیٹ ہوا اگر ہماری دعا قبول ہونے میں، تو ہم پرخاش کرتے ہیں آپ کے اوپر، جبکہ ہم عاقبت امور سے واقف نہیں ہیں۔ آپ ہے، اللہ ہے جو عاقبت امور سے واقف ہے۔ تو امتحانات جو مشکل اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں، اس کی جو پیچھے، جو پردے کے پیچھے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں اطلاع نہیں رکھتے ہیں۔ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں خطبہ 192 اس میں فرمایا بھی ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے ان چیزوں سے جس کی حکمت اور مصلحت سے بندہ واقف نہیں ہوتا۔ مولا نے میری ہی بات کے مطابق یہ حدیث کہ جس کی حکمت اور مصلحت سے امتحان لیتا ہے۔ کیوں ایسا کرتا ہے اللہ؟ کیوں ایسا کرتا ہے کہ حکمت کے بغیر؟ تمیزاً لاخیارکم، تاکہ تم میں سے پتہ چل جائے کہ کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون حقیقت میں مومن ہے۔ دیکھیے کمال بندگی، بہت توجہ سے اس بات کو، کمال بندگی، ہنر بندگی یہی ہے کہ ہم حکمت اور مصلحت کو نہ جانیں اور تسلیم رہیں۔ ہماری سمجھ میں نہ آئے تو بھی ہم تسلیم رہیں۔ اگر جو ہے ہر بات کی حکمت اور مصلحت جاننے کے بعد ہم اگر تسلیم رہیں تو کوئی بڑی بات نہیں۔ میں ایک بچے کی مثال دوں۔ ایک بچہ، اگر اتنا بڑا بچہ آئے مجھ سے کہے کہ بابا مجھے پیسے دے دیجیے، مجھے آئس کریم کھانا ہے، جاڑے کا زمانہ ہے، مثال کے طور پر جاڑے کا زمانہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ اگر یہ اس وقت یہ آئس کریم کھائے گا تو بیمار پڑ جائے گا، سردی ہو جائے گی، بخار آ جائے گا۔ میں نے کہا نہیں بیٹا، میں پیسے نہیں دوں گا آئس کریم میں۔ اگر یہ بچہ چپ ہو جاتا ہے، کچھ نہیں بولتا ہے، بابا یہ بہت کہا یہ لائق بچہ ہے،
100% یہ لائق بچہ، باپ نے منع کر دیا، چپ ہو گیا۔ لیکن اگر وہ بحث کرنے لگے، بابا کیوں نہیں دیں گے، کیا بات ہے، پیسہ کیوں نہیں دیں گے، میں نے آپ سے پیسہ مانگا اور آپ کیا مجھے چاہتے نہیں، کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں بیٹا، اگر تم آئس کریم کھاؤ گے تو آج کل یہ جاڑے کا زمانہ ہے، بیمار پڑ جاؤ گے۔ تب وہ چپ ہوا۔ دونوں صورت میں وہ بچہ چپ ہو گیا، لیکن پہلے والے کا رتبہ بڑا ہے، اس نے بغیر چو چرا کیے ہوئے، بغیر اس کے وہ تسلیم رہا باپ کی بات پر۔ ایسے ہی اللہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اس کی مصلحتوں اور اس کی باتوں پر عبودیت، اسی لیے اللہ نے دیکھے بقول آغا قراتی استاد محترم بغیر آغا قراتی کے فرماتے ہیں اللہ نے جہنم کے 19 دروغہ بنایا، 19 جو ہے جیلر یا جو بھی کہیے دروغہ کا جو ہے بنایا۔ 20 کیوں نہیں بنایا؟ راؤنڈ فگر کر دیتا، 25 بنا دیتا، 30 بنا دیتا، ایک راؤنڈ فگر ہو جاتا۔ آغا قراتی کہتے ہیں برائے حمین کے شما فضولی نہ کنید، آپ فضولی نہ کریں، بقراتی نہ کریں، اس میں اللہ کی مرضی، اللہ کو 19 بنانا 19 بنائے، 13 بنانا ہو 13 بنائے، 17 بنانا ہو 17 بنائے۔ ہم کون ہوتے ہیں دخل اندازی کرنے والے؟ ایک اور بڑھا دیتے تو راؤنڈ فگر ہو جاتا، عدد شمار کرنے میں آسانی ہوتی یا کاہے میں آسانی ہوتی۔ یہ عبودیت کا کمال نہیں ہے، ہنر عبودیت، کمال عبودیت یہ ہے کہ بندہ تسلیم رہے۔ ایک صلاۃ دیجیے آپ حضرات۔ عزیزو، دنیا میں سب سے پہلا جو ایگزام ہوا، سب سے پہلا جو امتحان ہوا، فَإِذَا اسْتَوَيْتُ ہے، قرآن کی آیت ہے، نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَوَقَعَ لَهُ سَاجِدِينَ، کہ سب سے پہلے کہ جناب آدم کا پتلا اللہ نے بہت پہلے، کئی سال پہلے، 40 سال کم سے کم پہلے پتلا بنا کے رکھ دیا تھا، مٹی کا پتلا بنا ہوا تھا۔ پھر جب اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی، اب توجہ کیجیے گا، روح پھونکی، اس کے بعد اللہ نے حکم دیا سجدہ کرنے کے لیے۔ اب یہاں دیکھیے جو ملک تھے، حقیقت میں فرشتے تھے، انہوں نے سجدہ کیا، فَوَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سب نے جو ہے وہ سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اگر اللہ پہلے ہی سے اگر ان فرشتوں کو بھی اور شیطان کو بھی، علماء یہ کہتے ہیں کہ پہلے سے پتہ ہوتا ہے یہ جو پتلا پڑا ہوا ہے نا 40 سال سے کم اس میں ایک دن اللہ اپنی روح پھونکے گا، تو پہلے سے ذہنی طور پر وہ تیار رہے ہوتے، جیسے ہی روح پھونکے گا سب سجدہ کر لیتے۔ لیکن کسی کو کوئی بھنک تک نہیں لگنے پائی، کسی کو کوئی اطلاع نہیں کہ اللہ جو ہے وہ روح پھونکنے والا ہے اپنی، اس میں اچانک سے روح پھونکا اور کہا سجدہ کرو۔ جو حقیقت میں مومن تھے انہوں نے تو سجدہ کیا، لیکن جو منافق تھا شیطان، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کیا کہا؟ ابا واستکبرا، منع کیا اور تکبر کیا، غرور کیا، مغالطہ کیا۔ اس نے کیا کہا کہ اللہ پاک خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس کے ذہن میں یہ کہ آگ افضل ہے مٹی سے۔ پہلی بات یہی غلط بات ہے، کس نے آپ سے کہہ دیا کہ آگ افضل ہے مٹی پست ہے؟ مٹی کے اندر حیات دینے کی صلاحیت ہے، حیات بخش ہے اللہ کی قدرت سے، ہے نا، امانت دار ہے مٹی، لیکن آگ تو ہر چیز کو جلا کے خاک اور راکھ کر دے رہی ہے۔ تو کس نے کہہ دیا پہلی بات کہ آگ افضل ہے؟ دوسری بات یہ مغالطہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ نے در حقیقت اس مٹی کے پتلے کو سجدے کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، سجدہ حقیقت میں اس روح کا تھا، نفخت فیہ من روحی، اس کے اندر اللہ کی روح شامل ہوئی تھی، تو اس کا احترام تھا، اس کے اہمیت اور احترام میں، اس کے ریسپیکٹ میں سجدہ کرنے کے لیے پروردگار عالم نے کہا تھا۔ تبھی تو شیطان نے کہا یہ کام نہ بولیے، باقی آپ کہیے میں ایسی عبادت آپ کی کروں، ایسی عبادت کروں کہ کسی نے نہ کیا ہو کبھی اور کوئی نہ کر سکے ایسی عبادت۔ تو اللہ نے کہا کہ عبادت یہ نہیں ہے کہ جیسا تم چاہو ویسا ہو، عبادت یہ ہے کہ جیسا میں چاہوں ویسا ہو، میرے حکم کے آگے تسلیم رہو۔ ایک صلوات بھیجیے آپ حضرات۔ تو عزیزو، سب سے بڑی بات جو ایک ہی بات کو اگر آج کی مجلس میں رہیے، راضی تسلیم رہنا ہے اولیاء خدا کے سامنے۔ جو بھی ولی خدا ہے، پتہ چل گیا کہ ولی خدا ہے یہ، بس اس کے آگے نہیں جانا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ جناب موسیٰ نے یہی غلطی کی، میں پڑھ چکا ہوں کہیں، لیکن بات آ گئی مناسبت سے۔ جناب موسیٰ کو اللہ نے بھیجا جاؤ خضر کے پاس، ان سے علم سیکھو۔ اب استاد کون ہوا؟ جناب خضر۔ شاگرد کون؟ جناب موسیٰ۔ جناب خضر کے پاس
اگرچہ مرتبہ جناب موسیٰ کا بلندتر تھا جناب خضر سے، لیکن اس علوم اسرار سیکرٹس کچھ اسرار جو ہے وہ نالج جو ہے وہ جناب خضر کے پاس میں اس وقت زیادہ تھا، تبھی تو ان کو استاد بنایا گیا۔ جناب خضر کے پاس جب آئے موسیٰ، جناب خضر نے کہا کہ اے موسیٰ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، ان کو یہ بھی معلوم تھا، کہا نہیں آپ مجھے انشاءاللہ ایسا نہیں پائیں گے، میں صبر کروں گا اور بہت تحمل کے ساتھ میں اچھا شاگرد میں آپ مجھے پائیں گے۔ اب جناب موسیٰ نے 3 تصرف کیا، کشتی میں سوراخ کر دیا، میں تفصیل میں نہیں جب اشارتاً کشتی میں سوراخ کر دیا، نئی کشتی تھی اس پر اعتراض کیا۔ جناب موسیٰ کا اعتراض کرنے کا حق نہیں تھا، کیونکہ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ استاد ہے، میں شاگرد، جو یہ کریں گے وہ بہتر کریں گے، اللہ نے مجھے ان کے پاس میں بھیجا ہے، میں نے خود ڈھونڈ کے نہیں ان کو تلاش کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اعتراض کیا کہ آپ نے کشتی میں کیوں سوراخ کیا؟ تو کہا میں نے کہا تھا نا تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ اس کے بعد آپ صابرین میں پائیں گے۔ ایک جگہ گاؤں میں گئے، وہاں پر کھانے کے لیے کچھ کھانا مل جائے، گاؤں والوں نے بدتمیز لوگ تھے، بے ادب، بغیر کھانا کھلائے رخصت کر دیا۔ وہاں سے واپس آ رہے، وہاں کھانا نہیں ملا، راستے میں اسی گاؤں والوں کی ایک دیوار گرنے والی تھی، جناب خضر نے موسیٰ سے کہا چلو یہ دیوار سیدھی کر دی جائے، یہ دیوار جو ہے گرنے والی ہے، اس کو مضبوط کر دیا جائے، سیدھی ریپیئر کر دیا جائے اس دیوار کو۔ پھر اعتراض کر بیٹھے جناب موسیٰ، دیکھیے یہ غلطی کر رہے ہیں جبکہ یہ بھی ولی خدا ہیں، لیکن یہاں پر اہمیت دینا چاہیے تھا اپنے استاد کی۔ پھر جناب موسیٰ نے کہا کہ ایسے گاؤں والے جنہوں نے کھانے تک کو نہیں پوچھا اور ایسے ہی رخصت کر دیا، ان کی دیوار گر جانے دیا ہوتا کیوں؟ کہا میں نے کہا تھا نا، کہا نہیں اب کی بار آپ جو ہے وہ بالکل مجھے پائیں گے، اب میں کچھ نہیں بولوں گا، اگر اب کی بار بولا تو پھر آپ مجھے کلاس سے باہر کر دیجیے گا، میں اپنے زبان میں کہہ رہا ہوں۔ بہرحال پھر بتایا کہ دیکھو اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا ایک، اس کا جو مالک ہے ابھی نابالغ ہے، ابھی میں نے اس کو مضبوط کر دیا کہ دیوار مضبوط ہو جائے، جب وہ بچہ بڑا ہو جائے گا بالغ ہو جائے گا تب یہ دیوار کے نیچے سے اس کو یہ خزانہ ملے، ابھی تو کوئی اور پا جاتا جس کا حق نہیں تھا، وہ لوگ لے لیتے، گاؤں والے لوٹ لیتے، کوئی بھی لے لیتا۔ تو ایک یہ وجہ بتائی۔ اب جب تیسرا کام کیا تو اس پر تو جناب موسیٰ بالکل وہ ہو گئے، تعجب میں بھی آ گئے، کہا کہ ایک عجیب اور جو ہے وہ جیتا بشیء نکرا، آپ ایک بڑی مکروہ چیز، بڑی غلط چیز آپ نے انجام دے دی، غضب خدا کا، جیسے ہم لوگ اردو میں کہیں غضب خدا کا، آپ نے کیا کام کر دیا؟ ایک 10-12 سال کے بچے کو مار دیا، جناب خضر نے قتل کر دیا، باقاعدہ قتل کر دیا ایک آدمی کی جان، وہ بھی ابھی بالغ بھی نہیں ہوا۔ اب یہاں پر جناب دیکھیے جناب موسیٰ بھی کوئی اپنی خواہش کہا جائے، اپنی ہوا اور ہوس کے لیے، اپنی مرضی کے لیے اعتراض نہیں کر رہے تھے، وہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے تھے، وہ بھی اللہ ہی کے لیے بس، لیکن وہ بھی کرنے کا حق نہیں تھا ان کو کاملاً تسلیم رہنا چاہیے تھا۔ ہم لوگ بھی بہت ساری چیزیں جب امام زمانہ کچھ کریں گے ہم کو لگے گا یہ معاذ اللہ ایسا لگے گا یہ شاید شریعت کے خلاف ہے، لیکن وہ ایسا رہے گا نہیں، تبھی تو جب بہت زیادہ قتل ہو جائیں گے، بات آگے میں ادھر لوگ اعتراض کر بیٹھیں گے کہ اتنا زیادہ خون کا دریا بہ رہا، خون بہ رہا اتنا زیادہ ہے، تو مولا زمین سے ایک فیتہ اٹھائیں گے اور کہیں گے جتنا میں نے قتل کیا ہے یہ ابھی اس فیتے کے برابر ابھی بھی اس کا انتقام نہیں لیا جا سکا ہے۔ خیر اس میں آیت اللہ نبوی فرماتے ہیں کہ یہ فیتہ جو ہے وہ جناب قاسم کے جو تسمہ ٹوٹا ہوا فیتہ تھا۔ بہرحال تو بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ جب بچے کا قتل کیا جناب موسیٰ بہت ناراض ہوئے، کہا یہ کیا کر دیا آپ نے ایک نفس بے قصور کو قتل کر دیا، کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب ہمارے تمہارے درمیان جدائی، اب آپ جائیے تشریف لے جائیے۔ پھر بتایا، اب یہاں پر آپ دیکھیے ایک بڑا عمدہ جملہ ایک عالم کے منہ سے سنا، فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم 1000 کام کرتے ہیں بغیر دلیل کے، لیکن اللہ ایک کام کرتا ہے ہزاروں دلیل اس کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہم ہزاروں کیسے کام کر رہے ہیں لیکن اس میں بے دلیل بے خود، لیکن اللہ کے ایک کام میں بڑے مسالے، بڑی مصلحت، بڑے دلیلیں ہوتی ہیں۔ اب جناب خضر نے سمجھایا کہ دیکھو میں نے اس بچے کو قتل کیا، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو قتل کیا یہ اللہ کے حکم سے قتل کیا، اللہ نے کہا تھا۔ دوسری بات یہ، اب عقلی اعتبار سے بھی سوچو، میں نے اس بچے کی 60 سال 70 سالہ زندگی چھین لی، لیکن اس کے بدلے میں اس کو میں نے ابدیت دیا،
ایک دوسری زندگی جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ثالثاً یہ بچہ بڑا ہو کر کے فاسق و فاجر بننے والا تھا، اللہ کو تو پتہ ہے اور جناب خضر کو بھی پتہ ہے۔ یہ بچہ بڑا ہو کر کے فاسق و فاجر بنتا، گنہگار بندہ بنتا، یہاں تک کہ اپنے فسق و فجور میں اپنے والدین کو بھی شامل کر لیتا، یعنی والدین کو بھی بھٹکا دیتا، ہو سکتا ہے ناحق ساتھ دیتے، ناانصافی ہو جاتی۔ تو میں نے اس کو جہنمی ہونے سے بچایا۔ اب یہ بچہ چونکہ قبل از بلوغ مرا ہے، اب یہ بچہ بہشتی ہو گیا۔ میں نے وقتی زندگی 60 سالہ 70 سالہ زندگی اس سے چھینی، لیکن ایک ہمیشہ کے لیے اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر دیا۔ تو یہ بہتر ہے کہ یہ زندہ رہتا 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال زندہ رہتا، یا یہ کہ ہمیشہ کے لیے اس کو میں نے جنت کا حقدار بنا دیا۔ یہ ساری مصلحت ہے پروردگار عالم، سمجھ میں آ رہا نا؟ ایک سلوات بھیجیے آپ حضرات۔ کبھی کبھی جب زیادہ خاموشی ہو جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہیں سو تو نہیں رہے آپ لوگ، ایک بار اور سلوات بھیجیے۔ اس کے علاوہ دیکھیے میں نے کہا تھا اللہ کے ایک کام میں 1000 دلیل، اس کے لیے میں مثالیں دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس والدین کو جو تھے جن کے بچے کو مارا، ایک بیٹی عطا کرے گا، ایک بیٹی عطا ہوئی، ولدت 70 نبیہ، جس کے بطن سے 70 نبی پیدا ہوئے۔ تو اس کا جبران، اس کی تلافی میں اللہ نے ان کے والدین کو ایک ایسی اولاد عطا کی، ایک ایسی بیٹی عطا کی کہ جس کے بطن سے، جس کے نسل سے 70 نبی پیدا ہوئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر اعتراض عزیزو ہوا۔ یہ ہم لوگ چونکہ اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہیں، بڑی ساری چیزیں ہم کو گاڈ گفٹڈ کہا جائے، اللہ کی طرف سے مل گئی ہیں، لیکن عزیزو ایک سلوات دیجیے آپ حضرات۔ ایک بات توجہ رکھیے، دنیا میں یہ جو نہ ہے بہت ساری حدیثیں، ایک دو نہیں، مستدرک الوسائل میں، وسائل الشیعہ میں سینکڑوں حدیث ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام بائی چانس نہیں ہوتا۔ اس بات کو یاد رکھیے، پیڑ سے پتا بھی جو گرتا ہے نا وہ بائی چانس نہیں گرتا۔ آپ کو جو ٹھوکر لگی پیر میں وہ اتفاق سے نہیں ہوا ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہوئی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ خواب، ڈراؤنے خواب بھی جو مومنین کو آتے ہیں وہ بھی کوئی نہ کوئی مصلحت کے تحت آتے ہیں۔ کوئی کام بغیر حکمت اور مصلحت کے نہیں ہوتا ہے، ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ مجھے پھر وہی واقعہ یاد آ گیا، جبکہ سن چکے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ آغا رجب علی خیاط گزر رہے تھے، ایک مکروہ کا خیال آیا ان کے ذہن میں۔ جیسے ہی روڈ پر آئے دیکھا کہ اونٹوں کی قطار جا رہی ہے، ایک اونٹ نے ایک لات ماری جو ان کے منہ کے پاس سے گزری۔ سمجھ گئے کہ کچھ غلطی ہوئی ہے مجھ سے۔ آئے دعا عبادت میں مشغول ہو گئے، اہل بیت کی یہ زیارت کرتے تھے سامنے۔ اہل بیت آئے سامنے، رونے لگے، کہا کہ آج اونٹ نے مجھے لات مارا، میرے مطلب پڑی نہیں لیکن میرے پاس سے وہ لات گئی، کیا وجہ ہے، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ تو کہا تم نے وہ جو مکروہ خیال کیا تھا، اس مکروہ کام کا خیال کیا بھی نہیں تھا، اس کی وجہ سے وہ لات مارا اونٹ نے، اس قطار میں سے سب سے آخر والے نے۔ تو کہا کہ میں نے وہ کام لیکن کیا تو نہیں تھا۔ تو کہا کہ تم نے کام کیا تو نہیں تھا، اسی لیے لات وہ پڑی نہیں تمہارے، اگر کیا ہوتا تو وہ لات پڑی تھی، وہ لات پڑی بھی تو نہیں۔ تو عزیزو بہت ساری چیزوں کی ہم مصلحت اور حکمت سمجھ نہیں پاتے۔ جناب مولا کائنات کے پاس میں ایک شخص آیا، روتا ہوا، بلبلاتا ہوا، روتا ہوا، کیا ہوا؟ پیر میں بچھی نے مار دیا، ڈنگ مار دیا۔ آیا مولا کے پاس میں روتا ہوا، بچھی بہت اثر کر رہی تھی۔ مولا نے کہا پتہ ہے تم کو یہ بچھی نے کیوں کاٹا، کیوں مارا، ڈنک مارا، فارسی میں جو ہے گزیدن، کیوں مارا، ڈنک کیوں مارا؟ تو کہا نہیں پتہ۔ تو کہا اس لیے کہ فلاں محفل میں، فلاں مجلس میں سلمان کی غیبت ہو رہی تھی، تم وہاں بیٹھے تھے، تم نے دفاع نہیں کیا سلمان کا، تم نے جناب سلمان کا دفاع نہیں کیا، وہ کر بھی نہیں رہے تھے غیبت، تمہارا فرض تھا کہ دفاع کرنا، اس کی سزا کے طور پر تم کو یہ جو بچھی نے ڈنک مارا۔ ایک شخص آیا مولا کے پاس میں، مولا کے بڑے قریبی چاہنے والے، عبداللہ ابن یحییٰ۔ دیکھیں کچھ لوگ تھے جن کو بولتے تھے شرطۃ الخمس، جنہوں نے مولا کائنات سے وعدہ لیا تھا کہ ہم آخرت میں آپ کے ساتھ میں رہیں گے، ایسا کچھ کیجئے کہ ہم آخرت میں بھی آپ کے ساتھ میں رہیں۔ تو مولا نے کہا تھا اس شرط میں کہ پوری طرح سے ہمارے سامنے تسلیم رہنا، چو اور چرا نہیں کرنا،
مفصل ان کے بارے میں نہیں بتا سکتا. ان میں سے ایک شخص تھے عبداللہ ابن یحییٰ. وہ آئے مولا کے سامنے ایک کرسی پر, ایک تخت پر, جلس الکرسی ہے کرسی, بیٹھنے لگے. گر گئی کرسی, سر پہ چوٹ آئی, سر سے خون بہنے لگا. ادھر ان کے سر سے خون آنے لگا. مولا کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو میرے چاہنے والوں کو ان کے کیے کی سزا دنیا ہی میں دے دیتا ہے, آخرت کے لیے برقرار نہیں رکھتا. مومنین کے لیے یہی تو ہے. روایت میں ہے جو محب اہل بیت ہے ان کو جو پیر میں ٹھیس لگتی ہے نا, اس سے ان کے گناہ اس طرح سے جھڑتے ہیں جس طرح پیڑ سے پتے جھڑتے ہیں. سر میں جو درد ہوتا ہے گناہ اس طرح سے جھڑتے ہیں جیسے پیڑ سے پتے جھڑ رہے ہیں. مومنین کے لیے جن کے دل میں ولایت ہے, اس لیے تو نا امر ولایت کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. میں نے ایک دن القطرہ کی حدیث پڑھی, بہت ساری باتیں شاید میری بھی سمجھ میں نہیں آئی ہیں, شاید کیا بغیر تکلف کے نہیں آئی ہیں, آپ کے بھی نہیں سمجھ میں آئی ہیں, نہیں آئی جو اس دن پہلے دن کے 50,000 آدم آئے اور سب سے پہلے. لیکن ہمارا کام ہے اگر معصوم نے کہہ دیا ہے تو تسلیم رہنا ہے. تو جب مولا نے یہ کہا تو وہ بڑے پریشان, کیونکہ یہ لوگ معصومین کے بالکل قریب, کوئی گناہ مکروہ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے. کہا مولا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ تو کہا اس لیے کہ تم جب بیٹھ رہے تھے تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا تھا, اس کے لیے تم گرے. کیا تم نے وہ حدیث نہیں سنی پیغمبر کی کہ جب بھی کوئی کام آغاز کرو, شروع کرو, کوئی بھی خاص بات تو بسم اللہ کہا کرو؟ یہ مومنین یہ ان لوگوں کے لیے جن سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے, ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے, جن سے توقع رکھی جاتی ہے کہ ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں گے. ہم جیسے گنہگاروں سے تو یہ توقع ہی نہیں ہے. میں ایک بڑی باریک بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں, وہ بھی کسی عالم کی بات ہے, اس کو سنیے. دیکھیے عزیزو, بہت غور سے سنیے اس جملے کو. گناہ کا معنی اور مفہوم, بہت توجہ سے, گناہ کا معنی اور مفہوم بحسب مقام اور منزلت چینج ہوتا رہتا ہے, بدلتا رہتا ہے. ایک عام آدمی کے لیے گناہ یہی ہے کہ شراب پیے, مثال دے رہے ہیں میں اپنی طرف سے, ورنہ جملہ وہی تھا. شراب پیے تو بہت بڑا گناہ کیا, زنا کیا بہت بڑا گناہ کیا, جوا کھیلا بہت بڑا گناہ کیا. لیکن ایک مومن کے لیے ایسی جگہ جانا بھی گناہ ہے جہاں شراب پی جا رہی ہے, بہت بڑا گناہ ہے نا. ایسی محفل میں بیٹھنا بھی بہت بڑا گناہ ہے جہاں غیبت کی جا رہی ہے. اسی لیے تو حدیث ہے نا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین, نیک لوگوں کی نیکیاں, اچھے لوگوں کی نیکیاں بھی وہ مقربین جو اللہ کے بالکل قریب بندے ہیں ان کی برائیاں ہیں. ہم لوگ کی جو ہے نیکیاں, یعنی ہم لوگ کی کیا, ہم لوگ حسنات میں معلوم ہے کہ ہے بھی نہیں. اچھے لوگوں کی, نیک لوگوں کی جو خوبیاں بھی ہیں وہ بھی جو اللہ کے مقرب بندے ہیں ان کی جو ہے سیئات میں شمار ہوتی ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے جن سے تو معنی اور مفہوم بحسب منزلت اور مقام تبدیل ہوتا رہتا ہے. ایک صلوات بھیجیے آپ حضرات. تو عزیزو, کاملاً تسلیم رہنا. الحسن والحسین امامان قامہ اور قعدہ. حسن اور حسین امام ہیں, چاہے وہ قیام کریں چاہے وہ صلح کریں. لیکن بدبخت لوگ, اپنے ہی لوگ, جب امام حسن نے صلح کی, چونکہ ابھی ایام گزرا تھا, اس دن سوچا تھا اس بات کو پڑھنے کے لیے بھول گئے تھے, آج یاد آ گئی بات تو پھر سے آپ کے سامنے پڑھ دیں. امام حسن نے جب صلح کی اپنے ہی لوگ آئے, معاذ اللہ منہ سے کہتے ہوئے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے. ایک شخص آیا, کہتا ہے السلام علیکم یا مذل المؤمنین, آپ پر سلام ہو اے مومنین کو ذلیل کرنے والے. کاش نہ آپ پیدا ہوئے ہوتے نہ ہم پیدا ہوئے ہوتے کہ آج یہ دن دیکھنا پڑتا ہے جو آپ نے معاویہ سے صلح کی, حاکم شام سے صلح کی. اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ امام ہیں, جو بھی کر رہے ہیں وہ ہماری مصلحت کے لیے ہے. اگر امام اس وقت صلح نہ کرتے تو شیعوں کا قتل عام ہوتا, کیونکہ چن چن کر کے قتل کیا جا رہا تھا شیعوں کو. اور امام نے جو صلح کی اس میں ایک شرط یہی تھی کہ ہمارے علی کے چاہنے والوں کو قتل نہیں کرنا. یہ الگ بات ہے کہ اس نے عمل نہیں کیا حاکم شام نے. ایک شرط یہ تھی کہ اپنے بعد کوئی جانشین نہ بنانا, لیکن اس نے اس پر بھی عمل نہیں کیا. تو لیکن لوگوں نے اعتراض کیا, جبکہ ایسا ماحول ہو گیا تھا. میں ادھر زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں. ایسا ماحول ہو گیا تھا. عبید اللہ ابن عباس رسول اللہ کے چچا کے بیٹے, مولا علی کے چچا کے بیٹے, 8,000 جنگجو کو, گھوڑ سوار کو لے کر کے امام حسن کے لشکر سے جا کر کے معاویہ کے لشکر میں مل گئے. جا کر ایک دم سے امام حسن کی طاقت کمزور ہو گئی. امام حسن میں ان کے لشکر میں اتنے منافق اور اتنے
جاسوس موجود تھے کہ امام لوہے کی زرہ پہن کر کے نماز پڑھتے تھے، اور اسی نماز کی حالت میں ایک بار تیر لگا لیکن اس زرہ کی وجہ سے بچ گئے۔ اور اپنوں میں سے ایک نے حملہ کیا، ران کٹ گئی، گوشت جو ہے کٹ کے ہڈی تک پہنچ گیا۔ ایسے حالت میں اگر امام صلح نہ کرتے تو کیا کرتے؟ ایسی حالت میں عزیزو، لیکن خود امام سے بھی پوچھا گیا، یہ بھی بہت توجہ کی بات ہے، خود امام حسن علیہ السلام سے پوچھا گیا، صلوات دیجیے کہ آپ نے صلح کیوں کی؟ بات آ گئی ہے، جبکہ امام کی معرفت ہے یہ بھی۔ یہ بتائیے کہ کیا حاکم شام چینج ہو گیا، بدل گیا، سدھر گیا؟ کیونکہ آپ کے بابا نے تو اس سے جنگ کی تھی، جنگ صفین، اور آپ نے صلح کی، تو یہ بتائیے کہ وہ سدھر گیا یا یہ کہ آپ صلح پسند ہیں، آپ جنگ و جدال سے دور رہنا چاہتے ہیں؟ آپ کے بابا جنگ کرنے والے تھے لیکن آپ صلح کرنے والے ہیں۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگوں کے منہ سے سننے میں بھی آتی ہے کہ مولا علی جنگ کرنے والے تھے، امام حسین جنگجو تھے، امام حسن ٹھنڈے دماغ کے تھے۔ نہیں، یہ لوگ مصلحت کے تحت کام کرتے۔ اگر امام حسن کی جگہ پر امام حسین ہوتے وہ بھی صلح کرتے، امام حسین کی جگہ پر امام حسن ہوتے وہ بھی قیام کرتے کربلا کا۔ کوئی بھی ہوتا، ہر امام جو وظیفہ شرعی ہوتا ہے، جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے اس کے مطابق کام کرتا ہے، اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق کام نہیں کرتا ہے۔ بہرحال اعتراض کرنے والوں نے کیا کہ آپ کیوں آپ نے صلح کی؟ مولا نے بس خلاصہ، ورنہ بہت ساری وجوہات ہیں، میں نے کئی وجہ بتائی ابھی، کہ شیعوں کی جان کی حفاظت کرنے کے لیے حالات ایسے تھے، کوئی سچا دوست نہیں تھا، مخلص لوگ بہت تھوڑے سے بچے تھے۔ لیکن اس کے علاوہ امام نے کیا فرمایا؟ امام کے منہ سے کیا جملہ ہے؟ امام نے فرمایا، میرے بابا کے زمانے میں دینکم امام دنیاکم فالیوم دنیاکم امام دینکم۔ میرے بابا کے زمانے میں تمہارا دین تمہاری دنیا کے آگے تھا، یعنی پہلے تم دین دیکھتے تھے تب دنیا دیکھتے تھے، پریفرنس، ترجیح دین کو دیتے تھے بابا کے زمانے میں تم لوگ، بعد میں دنیا رہتی تھی۔ لیکن اب کیا ہو گیا ہے؟ اب تم ترجیح، پریفرنس جو ہے، ترجیح کس کو دے رہے؟ دنیا کو دے رہے ہو۔ فالیوم، اس زمانے میں دنیاکم امام دینکم، تمہاری دنیا دین کے آگے ہے، اس وجہ سے مجھے صلح کرنا پڑی۔ ایک صلوات بھیج دیجیے آپ حضرات۔ امام حسین کے پاس میں بھی لوگ آئے، بہت لوگ آئے، خود ابن عباس، عبداللہ ابن عباس آئے، سمجھا رہے ہیں کوفہ مت جائیے، کوفہ والوں نے آپ کے باپ کے ساتھ میں بیعت کیا تھا، آپ کے بھائی کی بیعت کیا تھا، بے وفائی کیا، آپ کے ہاتھ میں تو ابھی بیعت بھی نہیں کیا ہے، خالی دعوت دی ہے، مت جائیے۔ امام کہتے تھے مجھے معلوم ہے مجھے کیا کرنا ہے، یہ بتائیے آپ میرے ساتھ ہیں یا میرے خلاف ہیں؟ دیکھیے دو ہی آپشن امام نے رکھا ہے۔ بعض لوگ بڑے سمجھتے ہیں میں بڑا چالاک ہوں، میں تھرڈ آپشن اختیار کروں گا، میں بیچ میں رہوں گا، نہ آپ کے ساتھ نہ ہو۔ اگر حق اور باطل کی لڑائی ہو عزیزو تو نیوٹرل نہیں رہا جا سکتا، یا آپ حق میں ہوئیے یا باطل میں۔ جو اپنے کو نیوٹرل سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت میں باطل ہے، وہ باطل کی طرف ہے، حق کی طرف آپ ہو جائیے۔ اسی لیے امام خالی یہی پوچھتے تھے معنا ام علینا، ہمارے ساتھ میں ہو یا ہمارے خلاف ہو۔ مکہ میں عبداللہ ابن عمر، بڑی شخصیت، بھائی خلیفہ ثانی کا بیٹا، لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، آب و بھگت، عزت، احترام، بزرگ شخصیت۔ جب وہ پتہ چلا کہ امام حسین یہاں آئے ہیں، کربلا جانے والے ہیں، کوفہ کی طرف جانے والے ہیں، کئی بار وہ آئے، بڑے احترام سے بول رہا ہوں لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے احترام سے بولنے میں، لیکن بہرحال آئے کئی بار، مولا کو یعنی امام حسین کو سمجھا رہے ہیں مت جائیے مت جائیے، ایسا کیجیے ویسا کیجیے۔ امام نے یہی کہا کہ نہیں بھائی مجھے تو جانا ہے، آپ بتائیے آپ کا کیا ارادہ ہے، میرے ساتھ ہیں یا میرے ساتھ نہیں ہے؟ کہا نہیں میں جنگ و جدال سے ذرا دور رہتا ہوں، لڑائی جھگڑے سے، لڑائی جھگڑا مجھے پسند نہیں ہے، لیکن ہاں مجھے رسول کی، دیکھیے اس بدبخت کو رسول کی حدیث یاد تھی، مجھے رسول کی وہ حدیث یاد آئی ہے کہ آپ جو ہے اپنے پیراہن، اپنا کرتا اٹھائیے، میں اس جگہ کا بوسہ لوں گا جہاں رسول اللہ بوسہ لیتے تھے، اور امام حسین کے دل کا بوسہ لیا۔ رسول اللہ بوسہ لیتے تھے کیونکہ یہاں پر وہ تیر سے شعبہ لگا تھا امام حسین السلام کے۔ تو بہرحال دیکھیے ایک بڑی عمدہ حدیث یہاں پر ایک ہے، اسی کو ذہن میں رکھیے۔ ایک حدیث ہے معصومین کی، غالباً مولا کائنات ہی نے فرمایا ہے،
بہت توجہ سے اس حدیث کو، میں اپنی زحمت تمام کر رہا ہوں آپ کی. امام نے فرمایا کہ جو امام کے سمجھانے سے نہ سمجھے، امام کے تذکر سے نہ جاگے، وہ دشمن کی لات سے جاگتا ہے. دشمن کی لات جب پڑتی ہے تو پھر وہ جاگتا ہے، پھر وہ بیدار ہوتا ہے. بس اسی جملے کو آپ رکھیں. یہی شخصیت جس کا میں کہہ رہا ہوں، بڑے احترام سے نام لے رہا تھا، یہی شخصیت امام کا ساتھ نہیں دیا، امام کے آگے اپنی مرضی، اپنی تکڑم، اپنی حکمت، اپنی عقل لگا رہا ہے، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے امام وقت کے آگے. پھر بعد میں کیا ہوا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مدینے پر جب حجاج ابن یوسف ثقفی نے حملہ کیا اور وہاں پر لوگوں کو سر کاٹ کاٹ کر کے پیڑوں سے لٹکا دیا تھا، دونوں طرف گلیوں میں ہر جگہ پیڑ سے سر لٹکا ہوا ہے. یہ باہر کہیں تھا، مکہ میں تھا یا کہیں باہر تھا. جب وہ آیا اس نے دیکھا کہ چاروں طرف سر لٹکے ہوئے ہیں. رات میں پہنچا تھا مدینہ. اسی وقت لوگوں سے کہا مجھے پکڑا کر کے لے کے چلو، بزرگ ہو گئے تھے، مجھے پکڑا کر کے لے کے چلو، آدھی رات ہو گئی تھی، مجھے لے کر کے چلو، میں جا کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کروں. حجاج ابن یوسف ثقفی جیسا ظالم اور ملعون انسان پر میں بیعت کروں. آدھی رات میں آئے، اب وہ دروازہ ہی نہیں کھل رہا تھا. پہلی بات بڑی بڑی مشکل سے دروازہ کھلا. پیغام آیا کیوں آئے ہو؟ تو کہا میں بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں. تو کہا وہ تو آرام کر رہے ہیں. کہا نہیں ان سے کہو میں ملنا چاہ رہا ہوں اسی وقت. بہرحال کیسے کیسے کر کے جب وہاں پہنچے تو وہ ملعون جو ہے وہ نشے میں لیٹا ہوا تھا. کہا صبح نہیں آ سکتے تھے؟ صبح آئے ہوتے. بڑی شخصیت ہے، یعنی ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک آدمی کا جو خلیفہ کا بیٹا اب یہ تو اس کی توہین ہو رہی. کہا صبح آتے. کہا نہیں میں نہیں چاہتا تھا کہ رات سے صبح کروں اس عالم میں، اس حالت میں کہ میرے سر پر کسی کی بیعت نہ ہو. تم کو امام نہیں ملے تھے بیعت کرنے کے لیے، یہ بیعت کرنے کے لیے ملے. تو وہ کہتا ہے کہ ابھی تو میں لیٹا ہوں، اٹھ کے بیٹھنے کا موڈ نہیں ہے، لو میرا پیر پھیلا ہوا، میرے پیر پر بیعت کر لو. وہ ذلیل اور حقارت کا یہ عالم کہ شاید تاریخ میں پہلا واقعہ ایسا ہو کہ پیر پر بیعت کرنا پڑی اس کو. تو جو امام کے تذکر پہ بیدار نہ ہو وہ دشمن کے لات پہ بیدار ہوتا ہے. ایک صلوات دیجیے آپ حضرات. تو عزیزو میری اب تک کی تقریر کا خلاصہ یہی ہے، ایک وقت آئے گا معلوم ہے انشاءاللہ، ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کوئی زندہ ہو، ہم میں سے کوئی زندہ ہو، اللہ جانے کب ہے مولا کا ظہور. تو اپنا دماغ، اپنی بقراتی مت کریے گا. وہاں پر جو ہے امام کے آگے فضولی موقوف، وہاں امام کے آگے پوری طرح سے تسلیم رہنا ہے. دیکھیے شیطان بہکائے گا، لا یخرج الا بعد غیبۃ و حیرۃ. شیطان پوری کوشش کرے گا بہکانے کی. اور شیطان بہت مزیدار بات ہے، دلچسپ بات ہے، شیطان شیعوں کو ہی بہکاتا ہے زیادہ. شیطان دشمنان اہل بیت کے اور دوسروں کے پاس میں نہیں جاتا. ایک صلوات دیجیے آپ حضرات. دیکھیے یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ جو ہے بعض خود امام کی حدیث ہے. زرارہ جو سب سے معتبر راوی، زرارہ کا نام اگر آ جائے تو اس روایت میں تحقیق نہیں کرتے. زرارہ، محمد ابن مسلم، ابو بصیر، مولانا واقف ہے ماشاءاللہ جانتے ہیں. ان سب کا نام اگر راویوں میں کوئی ایک دو گڑبڑ بھی ہو، ایک دو غیر شیعہ بھی ہوں، ایک دو منافق بھی ہوں، لیکن اگر اس میں زرارہ ہے تو وہ روایت معتبر ہے. ہر مرجع تقلید اس روایت کو معتبر مانے گا. کسی کی جرات نہیں ہے کہ روایت زرارہ کو انکار کر سکے، روایت ابو مسلم کو انکار کر سکے، ہے نا. زرارہ سے روایت آ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کہتے ہیں مولا یہ بتائیے شیطان شیعوں کے پاس میں زیادہ کیوں آتا ہے؟ شیطان جو ہے وہ دوسروں کے پاس میں اتنا نہیں جاتا ہے، شیعوں کے پاس میں جاتا ہے. تو امام نے فرمایا انما سمد لکا و اصحابک فإن فرغ وآخرون فرغ منہم. امام دیکھیے ایک بڑا عمدہ جملہ ہے یہاں پر بھی ایک عالم نے کہا ہے. عالم کہتے ہیں دیکھیے چور جو ہے ہمیشہ بھرے گھر میں جاتا ہے، خالی گھر میں چور نہیں جاتا. گھر اگر خالی پڑا ہے وہاں چور جا کے کیا کرے گا، کیا لے کے جائے گا؟ جہاں مال مسالہ بھرا پڑا ہے، باہر کا فارن کا سامان اگر دبئی والا ہے تو اور وہاں جائے گا چور، کیونکہ سمجھدار ہوتے ہیں نا وہ بھی تو اپنے اپنے فیلڈ میں ماہر. تو شیطان بھی اپنے فیلڈ کا ماہر ہے، استاد کارش ہے، اپنے کام کا استاد ہے. ایک عجیب حدیث ہے
پیغمبر فرماتے ہیں مولا کائنات سے، اے علی توجہ، انشاءاللہ اس پر ہو سکتا ہے کل میں بات کروں، اے علی تم کو لوگوں کی ہدایت کرنے کے لیے جتنے راستے پتہ ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے جتنے راستے پتہ ہیں، ابلیس کو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اتنے راستے پتہ ہیں۔ ایک عجیب و غریب ہے کہ اتنے راستے ابلیس کو، تو شیطان صراط مستقیم پر برقرار جو ہیں ان کے لیے، اور صراط مستقیم کون ہے؟ صراط مستقیم صرف یہی ہے، نحن صراط المستقیم۔ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیجیے آپ حضرات۔ جو صراط مستقیم پر ہے عزیزو، تو شیطان بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر بڑی جان لگا دے گا شیطان بہکانے میں عزیزو۔ ابھی سے آگاہ کیے دے رہے ہیں، پتہ نہیں ہم زندہ رہیں نہ رہیں، آپ میں سے کون رہے، جو بھی زندہ رہے یہ سوچئے کہ اگر امام کے خلاف ذرا سا بھی خیال پیدا ہو رہا ہے، یعنی یہ شیطانی وسوسہ ہے، وسوسہ شیطانی سے بچیے عزیزو۔ شیطان بڑوں کو سوائے معصومین کے باقی سب کو چت کر ڈالتا ہے۔ انشاءاللہ شیطان کا کام ہے، پھر کبھی ابھی شیطان کی گڑ نہیں گانے بیٹھا ہوں، شیطان کی صفت نہیں بیان کرنے بیٹھا، لیکن شیطان بہت ہی زیادہ ٹیلنٹڈ ہے، بہت زیادہ چالاکی ہے اس کے اندر، بہت سادے فن و فتور کا ماہر ہے وہ۔ ایک آیت اللہ تھے، آیت اللہ سید موسیٰ حیدرآبادی قزوینی، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ عارف بھی تھے، بہت پہنچی ہستی۔ ان کے واقعات علماء جانتے ہیں۔ ان کا یہ عالم تھا، یہ انسان کا بھی باطن دیکھ لیتے تھے۔ ہم کو دیکھ لیا کہ ہمارا باطن کیا ہے، انسان کی شکل ہے کہ گدھا ہے کہ گھوڑا ہے کہ سور ہے کہ کتا ہے، باطن دیکھ لیتے تھے انسان کا۔ کوئی بھی انسان آتا تھا اس کا باطن، بہت سارے لوگوں کے بارے میں، آیت اللہ بہجت کے بارے میں مشہور تھا کہ جو ہے وہ باطن دیکھ لیتے ہیں، اور بھی بہت سارے۔ ان کے بارے میں بھی یہ تھا کہ یہ انسانوں کا بھی باطن دیکھ لیتے تھے، یہاں تک کہ گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ بھی سب ان کی آنکھوں کے سامنے رہتا تھا، بہت بلند مقام پر تھے۔ لیکن شیطان دیکھیے کیسا آتا ہے کوشش کرنے کے لیے۔ شیطان آیا، کہا کہ آئے آیت اللہ قزوینی، تم جو ہے اس مقام پر پہنچ چکے ہو، اب تم کو باطن کا علم ہو گیا ہے، اب تم کو نماز روزے کسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، خبردار اب تم نماز مت پڑھنا۔ اگر تم نے نماز پڑھی، یہ جو تم کو عطا کیا گیا ہے، وہ یہ سمجھا ہے اسی نے عطا کیا ہے، یعنی وہ تو بہکائے گا نہیں، یہ جو تم کو عطا کیا گیا ہے، یہ جو عطا ہے تمہارے پاس، وہ تم سے سلب کر لیا جائے گا، چھین لیا جائے گا، اب تم کو نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ بہکایا شیطان نے۔ ہو سکتا ہے ہم جیسے اگر گنہگار آدمی سوچیں ہاں صحیح بات ہے، اب تو ہم کو کیا باطن عطا کر دیا گیا، میں تو باطن دیکھ لیتا ہوں، میں تو اس عالم کے باطن میں کیا دیکھ لیتا ہوں۔ انہوں نے یہ سوچا، دیکھیے اللہ جس کو ہاتھ پکڑ لے جس کا، انہوں نے یہ سوچا کہ یار رسول خدا تو تمام علوم سے واقف تھے، ان سے تو زیادہ میں نہیں جانتا ہوں، ان سے تو زیادہ میرا علم نہیں ہے، ان سے تو زیادہ میرا عرفان نہیں ہے۔ جب وہ آخری وقت تک میں نماز نہیں انہوں نے ترک کیا تو میں کیسے نماز ترک کر دوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو نماز نہیں چھوڑوں گا، چاہے یہ چیز مجھ سے چھین لی جائے جو عطا ہوا ہے، چاہے مجھے میرے پاس رہے۔ تو ایک قہقہے کی آواز سنی انہوں نے، ایک ہنسی کی آواز آئی، کہا جاؤ تم میرے لائق نہیں ہو، تم بے درد من نہیں مخوری، یعنی ہمارے لائق تم نہیں ہو، جاؤ پھر میرا کہیں اور ہے۔ تو دیکھیے شیطان جو ہے عزیزو بہکائے گا۔ ہم کو یہی ہے کہ شیطان کے وسوسے سے بھی بچنا ہے عزیزو، اور کاملاً تسلیم رہنا ہے۔ دیکھیے جو اللہ کے آگے اور اللہ کے اولیاء کے آگے تسلیم ہو جائے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سے بس 2 منٹ کا ایک واقعہ اور سنا کر آپ کی زحمت تمام۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، ایک بلندی سے ایک ٹاور سمجھ لیجیے، ایک ٹاور سے گر رہا تھا، اندھیرا تھا، گرنے لگا چھت پر سے، گرنے لگا، گرتے گرتے، یہ میں کل بیان کرنے والا تھا لیکن ابھی بات آگے میں کہا ابھی بیان کر دوں انشاءاللہ کل۔ گرتے گرتے اس نے کہا بار الہ مجھے بچا لے۔ کیسے آتش نمرود میں جب مولا یعنی جناب ابراہیم کو پھینکا جا رہا تھا ہے نا، تو اس وقت جبرائیل آئے، کہا مدد کی ضرورت ہے، کہا ہے تو لیکن آپ سے نہیں، میں صرف اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ سے۔ تو بہرحال اب اس نے کہا اللہ پاک مجھے بچا لے۔ جب وہ گر رہا تھا تو اس کا کپڑا، ایک لوہے کی سریا نکلی ہوئی تھی، لوہے کی سلاخ نکلی تھی، اس میں پھنس گیا تھا، اسی میں لٹکا ہوا تھا۔ اس عالم میں کہا بار الہ مجھے بچا لے۔ اللہ کی آواز آئی، یہ جو کپڑا تمہارا پھنسا ہوا ہے، اس کے گلے میں بھی پھنسا ہوا تھا اور اسی سے لوہے کی سریا میں پھنسا ہوا تھا۔ کہا کہ آواز آئی اس کپڑے کو
لوہے کے سریے سے باہر نکال لو۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اس کپڑے کو اس میں سے باہر نکالو۔ اس نے کہا ارے اللہ پاک اگر اس کو نکال لیں گے تب تو گر جائیں گے نیچے، اگر اس کو نکالیں گے تب تو نیچے گر جائیں گے، اسی کے سہارے تو ٹکے ہوئے ہیں بچے میں۔ کوئی آواز نہیں آئی، خم بند، رات بھر اسی میں پھنسا رہا، مر گیا۔ صبح جب لوگ گزرے ادھر سے دیکھ رہے ہیں کہ زمین سے صرف 2 فٹ کی دوری پر تھا، وہ صرف 2 فٹ کی دوری پر پھنسا ہوا تھا اندھیرے میں۔ وہ اگر اللہ کی بات مان لیتا، اللہ کے آگے تسلیم رہتا اور خود کو کپڑے کا اس میں باہر نکال لیا ہوتا، گرتا بھی تو زیادہ زیادہ ہاتھ پیر ٹوٹتے، تھوڑی بہت خراش آ جاتی، چوٹ لگتی 2 فٹ کی دوری پر، لیکن نہیں بھروسہ کیا، ایمان میں کمزوری پیدا ہو گئی، وہی دم گھٹ کر کے وہ مر گیا۔ ایک صلوات بھیج دیجیے آپ حضرات۔ بس عزیزو، کاش کے کربلا میں بھی لوگ تسلیم رہے ہوتے۔ امام حسین نے اپنی حجت تمام کر دی تھی۔ مومنو، امام حسین کبھی اپنا امامہ دکھاتے تھے، انشدکم اللہ حل تعرفونی، تم کو خدا کا واسطہ کیا مجھے پہچانتے ہو؟ تم کو خدا کا واسطہ، بس چند جملے مسائل پڑھوں گا، تھک گیا۔ تم کو خدا کا واسطہ کیا اس امامے کو پہچانتے ہو؟ تم کو خدا کا واسطہ کیا اس تلوار کو پہچانتے ہو؟ کیا اس ساری حجت تمام کیا؟ لیکن یہ ملعون کہتے ہیں کہ ہاں ہم سب پہچانتے ہیں، ہم آپ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن ہم بغیر آپ کو قتل کیے نہیں چھوڑیں گے۔ پوچھا کیا بات ہے، کیوں؟ اس نہر سے، اس فرات سے جس سے جانور پانی پی رہے ہیں، جس سے کافر پانی پی رہے ہیں، اس سے مجھے پانی پینے کے لیے مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ کہا دنیا بھی پانی پانی ہو جائے، آپ کو ایک قطرہ پانی نہیں ملے گا۔ بغضاً لأبیک، شمر ملعون کہے کہ آپ کی باپ کی دشمنی میں عزیزو، ایک وقت آخر میں یہ بھی آیا، روایتوں میں ملتا ہے، آیت اللہ نبوی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آخر وقت میں جب امام حسین پانی مانگ رہے تھے کہ اگر میرا قتل کرنا ضروری سمجھتے ہو تو کم سے کم 2 قطرہ پانی مجھے پلا دو۔ تو لشکر یزیدی میں ایک انسان تھا جس کے بارے میں ہے کہ اس کا نام ہلال ابن نافع، اس کو رحم آیا ذرا سا، آقا نبوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ گیا کہ میں جا کر کے پانی لے کر کے آتا ہوں اور امام حسین کو پلاتا ہوں۔ جب وہ واپس آ رہا تھا کہ اتنے میں اس نے دیکھا کہ شمر بے حیا ایک گڑھے سے باہر آ رہا ہے اور اس کے ہاتھوں میں امام حسین کا سر ہے، بالوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے اور امام حسین کا کٹا ہوا سر اس کے ہاتھوں میں۔ آیت اللہ نبوی کہتے ہیں کہ وہ ہلال کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ شمر کے بھی آنکھوں میں آنسو تھا اور بدن کانپ رہا تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم کہاں جا رہے ہو؟ شمر نے پوچھا تم کہاں جا رہے تھے؟ کہا میں تو جا رہا تھا کہ حسین کو پانی پلا دوں۔ تو شمر نے کہا اب حسین کو پیاس نہیں لگے گی، میں نے ان کا قصہ تمام کر دیا، سر کو آگے بڑھا کر کے دکھایا۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسا ہے اور تمہارے بدن میں یہ لرزہ کیسا طاری ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ جب میں ذبح کر رہا تھا تو مجھے ایک بوڑھی ماں کی ایسی آواز آئی جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو پکار رہی ہو۔ ہاں عزیزو، دوسری جگہ سے یہ ثابت ہے کہ کربلا کے میدان میں شہزادی فاطمہ زہرا موجود تھی۔ جب تمام انبیاء نے چھوڑ دیا، ملائکہ نے زمین چھوڑ دیا، انبیاء نے زمین چھوڑ دیا، فرشتوں نے زمین چھوڑ دیا، جناتوں نے زمین چھوڑ دیا، اب مجھ سے یہ منظر نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ ایک ماں کی آواز آئی، اے بیٹا حسین تم گھبرانا نہیں، تمہارا سر میری آغوش میں ہے۔ شمر نے کہا وہ آواز کی وجہ سے میرے بدن میں لرزہ طاری ہو گیا۔ تو کہا تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسا؟ تو کہا میری آنکھوں میں آنسو اس لیے کہ جب میں ذبح کر رہا تھا تو میری نظر خیمے کی طرف پڑی، میں نے دیکھا کہ خیمے کی طرف سے کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بڑی حسرت سے اپنے بابا کی طرف دیکھ رہے تھے، اے میرا بابا قتل ہو رہا ہے۔ ہاں عزیزو، ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب زین العابدین، جب سید سجاد کے پاس سے گزارا جانے لگا، جب سید سجاد نے دیکھا کہ بابا کا لاشا پڑا ہوا ہے، چچا کا لاشا پڑا ہوا ہے، بھائی کا لاشا پڑا ہوا ہے، ایسا لگا کہ جسم سے روح پرواز کر جائے گی، دم نکل جائے گا۔ جناب زینب جلدی سے آئی، کہا ارے بیٹا خود کو سنبھالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ سید سجاد نے کہا اے پھوپھی جان، ان ملعونوں نے تو اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر دیا، لیکن میرے بابا، میرے چچا،
میرے بھائیوں کا لاشا ایسے ہی پڑا ہے۔ جناب زینب نے کہا ارے بیٹا گھبراؤ نہیں، یہ اللہ کا وعدہ تھا جس پر عمل ہوا ہے، یہاں روضے بنیں گے، یہاں لوگ زیارت پر آئیں گے۔ اس کے بعد جناب زینب نے رخ کیا مدینے کی طرف۔ اے میرے جد، اے رسول خدا، جب آپ دنیا سے گئے تو ملائکہ زمین پر آئے، آپ کے جو ہے نماز جنازہ پڑھی، ھذا حسین المرمل بالدماء، یہ آپ کا چہیتا حسین ہے جو خاک اور خون میں آگشتہ زمین پر پڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد اپنی ماں کی شہزادی فاطمہ زہرا کی طرف رخ کیا، اے اماں جان دیکھیے آپ کے بیٹے کا سر نو کے نیزہ پر ہے، ہماری چادریں چھن گئیں، ہم بے مقلا و چادر بے پردہ کوفہ اور شام جانے کے لیے تیار ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب انا للہ و انا